نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت الجميل خصاله صلوا عليه وآله. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں و جوانوں، بالخصوص اسٹیج پر موجود قراء حضرات، علماء حضرات، ثناءخوان مصطفیٰ، اور بالخصوص آج کی اس محفل کی میزبانی کرنے والی کمیٹی بزم مصطفیٰ میلاد کمیٹی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کمیٹی کا، بزم مصطفیٰ میلاد کمیٹی کا، کہ جنہوں نے آج مجھ ناچیز کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں بدگشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ٹائم مختصر ہے، ثناءخوان مصطفیٰ اور بھی آ رہے ہیں. چلیں جتنا بھی مختصر ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی گوش گزار ایسی باتیں کی جائیں جو آپ کو زندگی میں کام آ سکے. اللہ رب العزت جب بھی کسی انسان کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ رب العزت اس نعمت اور اس احسان کو قرآن مجید فرقان حمید کی کسی نہ کسی آیت میں پہلے بیان کر چکا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اس کا بیان بھی قرآن میں بیان فرمایا. اب چونکہ جس وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، میرے لیے چند جملے ہیں، آپ یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے اگلی زندگی کے لیے ایک سبق بن جائے گا. جس وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت دو گروہ بن گئے. کتنے گروہ؟ میں غلطی سے یہاں آیا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، تو میرا غلطی سے آنا یہاں اس وقت ایک تو مصطفیٰ کے ساتھ میں قبول کرنا ہے، اللہ رب العزت نے قبول کرنا ہے. دوسرا آپ نے تو مجھے معاوضہ دینا ہے وہ سبحان اللہ سے دینا ہے. اب آپ مجھے کتنا معاوضہ دیں گے؟ سبحان اللہ. بس اتنا معاوضہ دیں گے. سبحان اللہ. پھر بھی معاف کرتا ہے. سفر دیکھے بلدیہ سے یہاں کتنا سفر ہے. سبحان اللہ.
میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے، لیکن یہ اسی طرح آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ایسا سبق سنا جاؤں تو پھر زندگی میں آپ یاد رکھیں گے۔ ایسا سبق سننا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا تاکہ میری جو آنے والی تھکاوٹ ہے یہ ختم ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جب اس کائنات میں تشریف لائے تو دو گروہ بنے۔ کتنے گروہ بنے؟ پھر بولیے کتنے گروہ بنے؟ دو گروہ۔ ایک گروہ وہ تھا جو مصطفیٰ کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، مقامات کو مانتا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو مصطفیٰ کی عظمتوں کو بھی نہیں مانتا تھا، مصطفیٰ کے مقامات کو بھی نہیں مانتا تھا، مصطفیٰ کی رفعتوں کو بھی نہیں مانتا تھا، مصطفیٰ کے معجزات کا بھی انکار کرتا تھا۔ دو گروہ بنے۔ کتنے گروہ بنے؟ ایک مصطفیٰ کی تعریفات کو مانتا ہے، ایک مصطفیٰ کی تعریفات کو نہیں مانتا۔ دو گروہ بنے۔ ایک کا نام رکھا ہدایتی فرقہ، ایک کا نام رکھا گمراہ فرقہ۔ کتنے فرقے ہو گئے؟ بولے کتنے فرقے ہو گئے؟ ایک ہدایتی فرقہ، ایک گمراہ فرقہ۔ فرق سنیے گا، ابھی آپ کو جگا رہا ہوں، امید ہے اس جو ہے بیان کے بعد، اس موضوع کے بعد آپ جاگ جائیں گے، پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ یہ دو فرقے ہیں، ایک گمراہ فرقہ، ایک ہدایتی فرقہ۔ فرق سنیے گا، گمراہ فرقہ کہتا ہے معاذ اللہ حضور جادوگر ہے، ہدایتی فرقہ کہتا ہے حضور جادوگر نہیں، اللہ رب العزت نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ پہلا فرق تھا، غور کریے گا، یہ پہلا فرق تھا۔ اگلا فرق سنیے، ہدایتی فرقہ گمراہ فرقہ کے درمیان اگلا فرق سنیے۔ گمراہ فرقہ کہتا ہے معاذ اللہ حضور کچھ نہیں دے سکتے، ہدایتی فرقہ کہتا ہے پوچھتے کیا ہو، آقا ہمیں کیا کہتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے بھی ہاتھ نیچے ہیں، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے۔ پھر اگلا فرق سنیے، گمراہ فرقہ کہتا ہے معاذ اللہ حضور نور نہیں، ہدایتی فرقہ قد جاءکم من اللہ نور، ان کے ساتھ نورانیت کی دلیل دے کر یہ کہتا ہے نبی کا نور میری بقا کی اساس رہتا ہے، نبی کا نور میری بقا کی اساس رہتا ہے۔ عجیب بات ہے، طبیعت شناس رہتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی زندہ ہوں، نبی کا نور مجھے برقرار رکھتا ہے۔ پھر اگلا فرق سنیے، گمراہ فرقہ کہتا ہے معاذ اللہ حضور کو اور حضور کے ذکر کو مٹا دیں گے، ہدایتی فرقہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں جواب دیتا ہے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب تیرے۔ بولیے نا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ فرق ہے گمراہ فرقے اور ہدایتی فرقے کے درمیان۔ جو اس وقت مصطفیٰ کی تعریفات کا انکار کرتا تھا وہ آج بھی انکار کرتا ہے، جو اس وقت مصطفیٰ کی تعریفات کو، مصطفیٰ کی عظمتوں کو، مصطفیٰ کی رفعتوں کو، مصطفیٰ کے مقام کو مانتا تھا، وہ بریلوی کو سنی آج بھی مانتا ہے۔ یہ فرق ہے گمراہ فرقے اور ہدایتی فرقے کے درمیان۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہماری جو عباسی صوت والے بھائی ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرا مزاج کیا ہے، کسی مزاج سے تھوڑا چلائیے، بس مختصر سی حاضری ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع علی المرتضیٰ کے ذکر کی طرف۔ اس کا مطلب ہے آپ کو سننے کا موڈ نہیں ہے، اگر سننے کا موڈ ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ۔ چلتے ہیں علی المرتضیٰ کے ذکر کی طرف۔ کون علی المرتضیٰ؟ جس کا ذکر کرنا حضور کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی سنت ہے، علماء کی بھی سنت ہے۔ اس علی المرتضیٰ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس علی المرتضیٰ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔
رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علی کا ذکر کرتا ہے یہ نہ سمجھے ٹیم ویسے ہی ویسٹ کیا ہے علی کا ذکر عبادت کہلاتا ہے جس نے علی کا ذکر کیا عبادت کی تو ہم یہاں بیٹھے علی کے ذکر کے لیے عبادت ہی کر رہے ہیں نا آج میں یہاں ایک بات آپ کرتا ہوں تعداد نہیں دیکھی جاتی دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہزاروں کی مجلس ہو اگر دل میں خلوص نہیں محفل قبول نہیں ہوگی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ایک شخص کونے میں بیٹھ کے خلوص سے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہمارا عقیدہ یہ ہے پلیز یہ نہ دیکھیے عوام کم ہے بس یہ دیکھیں کہ خلوص کتنا ہے بس یہ دیکھیں وہ خلوص کے ساتھ بیٹھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام عطا کیا اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا کیا 14,000 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں علی بن مرتضیٰ کی فضیلت کو بیان کیا گیا کتنی ہیں بولیے کتنی ہیں 14,000 احادیث مبارکہ ایسی ہیں فضیلت کو بیان کیا چلیں فضیلت کو ہم سنتے ہی رہتے ہیں آج علی بن مرتضیٰ کی ولادت سنتے ہیں پھر آواز کم ہو گئی علی بن مرتضیٰ کی ولادت سنتے ہیں کون کو سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ آئیے اس دنیا کے اندر اگر بادشاہ کا بیٹا پیدا ہو جب پہلی مرتبہ آنکھ کھولے گا تو کس چیز کو دیکھے گا محل کو بادشاہ کے محل کو کسی وزیر کا بیٹا پیدا ہوا پہلی مرتبہ آنکھ کھولی اسے دیکھے گا محل کو ٹھیک ہے کسی کاروباری شخص کا بیٹا پیدا ہوا پہلی مرتبہ آنکھ کھولی وہ کسی کاروباری چیز کو دیکھے گا سیدنا علی بن مرتضیٰ کی شان دیکھیے آپ نے جب آنکھ کھولی کسی محل کو نہیں دیکھا آپ نے جب آنکھ کھولی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا آپ نے جب آنکھ کھولی کسی وزیر کو نہیں دیکھا آپ نے جب آنکھ کھولی کسی ملک کے وزیر اعظم کو نہیں دیکھا بلکہ جب آپ نے آنکھ کھولی جہاں سے آنکھ کھل رہی تھی وہاں سے چہرہ مصطفیٰ یہ ہے علی بن مرتضیٰ جب دنیا میں آنکھ کھول رہے ہیں سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے اچھا ولادت کہاں ہوئی آواز سے بولیے پھر آواز سے بولیے بیت اللہ شریف میں آپ نے ولادت بیت اللہ شریف کون سی جگہ ہے اس دنیا میں روزہ رسول کے بعد روزہ رسول کے بعد زمین پر سب سے افضل جگہ بیت اللہ ہے سبحان اللہ بولیے روزہ رسول کے بعد اس زمین پر سب سے افضل جگہ بیت اللہ ہے وہاں بیت اللہ میں علی کی ولادت ہو رہی ہے ایک تو جگہ اتنی اتنی فضیلت والی جگہ اور پھر جب آنکھ کھل رہی ہے اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں سب سے افضل چیز چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں یہ دو فضیلتیں یہاں آ اب کعبے کی بات شروع ہو گئی تو بیت اللہ کی بات کرتے ہیں ایک مرتبہ علی جب پیدا ہوئے تو بیت اللہ میں تھے ایک اور وقت تھا کہ جب علی بن مرتضیٰ بیت اللہ میں تھے کون سا وقت تھا فتح مکہ کون سا فتح مکہ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر جب
مصطفیٰ علیہ السلام بتوں کو گرا رہے تھے، بتوں سے بیت اللہ کو پاک کر رہے تھے، اس وقت ساتھ علی المرتضیٰ تھا۔ اچھا غور کریے، بات بیت اللہ کی شروع ہوگی، پھر اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ بیت اللہ میں جب گرائے جا رہے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ، نیچے والے بت جو تھے جہاں تک مصطفیٰ علیہ السلام کا زہری ہاتھ جا سکتا تھا، اپنے ہاتھ مبارک سے بتوں کو گرا دیا۔ اب باقی بچ گئے کون سے بت؟ لا سنیے گا، باقی بچ گئے وہ بت جن پر ظاہری طور پر مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ یہ ظاہری لفظ ہے نا، ذرا سنیے گا، آگے نکتہ آ رہا ہے، یہ ظاہری لفظ میں نے کیوں بولا؟ ظاہری طور پر مصطفیٰ کا ہاتھ جہاں نہیں جا رہا تھا یا نہیں جا سکتا تھا، وہ بت بچ گئے۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے علی نیچے کے بت تو گر گئے ہیں، اب ان بتوں کو بھی تو گرانا ہے، کیسے گرائیں گے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے اور اوپر جا کر کے بتوں کو گرا دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ایک لفظ کا معنی ہے تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتوں کو تو گرانا ہے، پھر کس طریقے سے گرائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ حکم تھا، علی المرتضیٰ کاندھوں پہ سوار ہو گئے، کاندھوں پہ سوار ہونے کے بعد اوپر کے بتوں کو نیچے گرایا، ان بتوں سے بھی بیت اللہ کو پاک کیا، ان بتوں سے بھی بیت اللہ کو پاک کیا۔ غور کریے گا، کیا مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اشارہ کرتے وہ بت نیچے آ جاتے؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ کیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں تھی؟ وہ تو وہ ہاتھ ہے، نیچے کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کرے، چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ تو وہ ہاتھ ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کر سورج کو اشارہ کرے، سورج واپس آ جاتا ہے۔ وہ تو وہ ہاتھ ہے جب وہ اشارہ کرتے وہ نیچے نہ جاتے، آ سکتے تھے، لیکن علی کو سوار کر دیا۔ اور کریے گا، علی کو سوار کیوں کیا؟ علی کو کاندھوں پہ اٹھایا کیوں؟ علی کو سوار کیوں کیا؟ جب علی کو مصطفیٰ کاندھوں پہ سوار کر رہے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے، علی تم ہی بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہو، تم ہی نے اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کو پاک کرنا۔ اس وجہ سے مصطفیٰ نے علی کو کاندھوں پر اٹھا کے ان بتوں کو نیچے گروایا۔ اچھا پھر اگلی بات سنیے، یہیں پہ بات رکھتے آگے چلیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی المرتضیٰ کو کاندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا، اس وقت مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا، علی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عرش کو پکڑ لوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو عرش کو پکڑ لوں؟ بتائیے علی کہاں کھڑے ہیں؟ مصطفیٰ کے کہاں کھڑے ہیں؟ پھر بولے کہاں کھڑے ہیں؟ مصطفیٰ کے کاندھوں پر۔ اور مصطفیٰ کہاں تشریف فرما ہے؟ بیت اللہ میں۔ یہاں کھڑے ہو کے علی المرتضیٰ یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عرش کو پکڑ لوں؟ میں نے کہا مصطفیٰ تو بیت اللہ میں ہے، اتنی اونچائی کیسے مل گئی؟ جواب یہ ملا، یہ کسی عام بندے کے کاندھے نہیں، ہمنا کے لال کے کاندھے ہیں۔ یہ کسی عام بندے کی کاندھوں کی اونچائی نہیں ہے، مصطفیٰ کے کاندھوں کی اونچائی ہے۔ اور بھی جواب دیتے جائیے، مصطفیٰ علیہ السلام کے کاندھوں کی اونچائی اتنی ہے کہ علی کاندھوں پہ سوار ہو کے عرش کو پکڑ سکتے ہیں۔ جس نبی کے کاندھے اتنے بلند ہیں، اس نبی کا سر کتنا بلند ہوگا؟ اس نبی کے سر کی بلندی کتنی؟ پھر آگے چلیے، مصطفیٰ علیہ السلام
جس وقت علی المرتضیٰ نے سارے دن گرا دیے، آپ نے کاندھوں سے نیچے سلام لگے، کاندھوں سے نیچے جیسے نیچے آپ مسکرانے لگے، اور کہیے گا آپ مسکرانے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی اونچائی پر تھا، میں نے اتنی اونچائی سے سلام لگا چوٹ نہیں لگی۔ سمجھیے گا اتنی اونچائی سے سلام لگی چوٹ نہیں لگی۔ مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ آج کو سنو اور اپنے سینوں کو ٹھنڈ پہنچاؤ۔ مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ مصطفیٰ نے یہ جواب دیا علی المرتضیٰ تمہیں چوٹ کیسے لگتی؟ کیونکہ تمہیں کاندھوں پہ سوار کرنے والے محمد تھے، کاندھوں سے اتارنے والے جبریل امین تھے۔ چوٹ کیسے لگتی؟ سوار کرنے والے محمد تھے، اتارنے والے جبریل امین تھے۔ پھر آگے چلیے، یہیں پہ بات تھوڑی سی روک کر کے ایک اور بات کرنا۔ جب علی المرتضیٰ کاندھوں پر سوار تھے تو کس بلندی پر تھے؟ عرش پکڑنے کی بلندی پر۔ یہ علی المرتضیٰ سوار ہے، اتنی بلندی پر ہے، بتائیے جب حسن و حسین سوار ہوتے ہوں گے کتنی بلندی پہ ہوتے ہوں گے؟ جب حسن و حسین سوار ہوتے ہوں گے کتنی بلندی پہ ہوتے ہوں گے؟ اور علی المرتضیٰ تو ایک مرتبہ سوار ہوئے ہیں، حسن و حسین تو کئی مرتبہ سوار ہوئے ہیں، تو وہ کتنی بلندی پر ہوں گے؟ پھر یہ رک کے ایک اور بات سنیے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پر سوار ہیں، حسن و حسین بھی کاندھوں پر سوار ہوتے تھے۔ دیکھیے جب باپ یا دادا بچے کو کاندھے پر سوار کرتا ہے تو کیا صورت ہوتی ہے؟ یہاں بچہ بیٹھا ہے، ٹانگیں نیچے ہیں، بچے نے یہاں بیٹھ کر سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، باپ یا دادا چل رہا ہوگا۔ دیکھیے صورت یہی ہے نا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچے کو یہاں بٹھائے، ایک ٹانگ آگے ایک ٹانگ پیچھے، اور باپ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، دادا نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، اور بچہ یہاں بیٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور باپ یا دادا چل رہا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں کاندھے پہ بٹھانے کی، یہی دو صورتیں۔ آپ بزرگ حضرات بیٹھے آپ بھی اپنے نوازوں کو اٹھاتے ہوں گے، یہی دو صورتیں کاندھے پہ بٹھانے کی۔ اب تھوڑا سا اس بات کو سن کر دھیان امام حسین کے کاندھوں پر بیٹھنے کی طرف لے جائیے۔ حضرت امام حسین جب کاندھوں پر سوار ہوتے ہوں گے، ٹانگیں یہاں ہوتی ہوں گی، امام حسین یہاں بیٹھے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ سر کس کا ہے؟ آمنہ کے لال کا سر ہے، سر آمنہ کے لال کا ہے۔ امام حسین یہاں بیٹھے ہیں، ٹانگیں یہاں ہیں، یہاں بیٹھ کر سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اور جہاں ایک اور بھی بات بتا دوں، مصطفیٰ کا سر کبھی ننگا نہیں ہوتا تھا، امامہ ہی رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جب امام حسین بیٹھے ہوں گے تو ہاتھ کس پہ ہوگا؟ ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، ہاتھ کہاں ہوگا؟ پھر بولیے کہاں ہوگا؟ امام شریف کا۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام نے امام حسین کو یہاں بٹھا دیا، ٹانگیں یہاں ہیں، یہاں بیٹھ کے امام حسین نے پگڑی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہاں سے مصطفیٰ نے امام حسین کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں۔ سورج سمجھ آ گئے؟ سورج سمجھ آ گئے؟ اب غور کریے گا، جب مصطفیٰ نے امام حسین کو یہاں بٹھایا ہے، ٹانگیں یہاں ہیں، یہاں بیٹھ کے امام حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، امام پہ ہاتھ رکھا ہے۔ سنیے کرام نے ایک نقطہ لکھتے ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی ٹانگیں پکڑی ہیں، امام حسین نے مصطفیٰ کے امام پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ ایک نانا اور نواسے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ مکالمہ کیا ہے؟ امام حسین پگڑی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں، نانا کبھی تیری پگڑی پہ داغ نہیں آنے دوں گا، کبھی تیری پگڑی کی شان کو کم نہیں آنے دوں گا، کبھی تیری شریعت پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ یہاں سے امام حسین یہ فرما رہے ہوں گے، یہاں سے مصطفیٰ ٹانگوں کو پکڑ کے یہ فرما رہے ہوں گے، اے حسین اگر میری پگڑی کو تو نے گرنے نہیں دیا، اگر میری پگڑی کی شان کو کم نہیں ہونے دیا، اگر میری پگڑی کو داغ نہیں ہونے دیا، تو حسین سن لے کہ کلا میدان میں یزیدیوں کے سامنے تمہارے کندھوں کو میں اس طرح پکڑے رکھوں گا، اس طرح کی استقامت دوں گا، پھر کہنا اس کی استقامت کی مثالیں دیتی رہ جائے گی۔
سمجھ آئیے؟ یہ ہے علی المرتضیٰ کی شان۔ سبحان اللہ۔ اب اگر اس میں بات کرنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیت جائیں گے۔ بس یا تو میری بدقسمتی ہے، آپ کی تو بدقسمتی میں کہہ نہیں سکتا، میری بدقسمتی ہے کہ ٹائم بہت کم ہے۔ چلو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع پھر بھی آپ کو بھی سنا دیں گے۔ ایک حدیث بیان کر کے علی المرتضیٰ کی شان پر پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک اور موضوع جو مجھے دیا گیا ختم نبوت کا، اس کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کے درمیان جب فرق کرنا ہو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو کس طرح کریں گے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا ہو تو ذکر علی سے کریں گے۔ ہمارے بلدیہ والے تو اس طرح سبحان اللہ کہتے ہیں تو سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ بتا رہے ہیں، مومن اور منافق کے درمیان فرق اس طرح کس کریں گے؟ ذکر علی سے، ذکر ہے، بولیے ذکر ہے۔ اچھا مصطفیٰ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جو تسبیح زیادہ پڑھتا ہو وہ مومن ہوگا، جو تسبیح نہیں پڑھتا ہوگا وہ منافق ہوگا؟ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا جو نماز سے زیادہ پڑھتا ہوگا وہ مومن ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ منافق ہوگا؟ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس کے جبے کبے زیادہ ہوں گے وہ مومن ہوگا اور جس کے جبے کبے کم ہوں گے وہ منافق ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو فجر میں سب سے پہلے مسجد میں آ جائے وہ مومن ہوگا اور جو پہلے نہ آ سکے وہ منافق ہوگا۔ یہ نشانیاں نہیں بتائی، ایک ہی نشانی بتائی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے کہ میرے صحابہ اگر تم مجلس میں بیٹھے لوگوں کے درمیان فرق کرنا چاہو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ان کے سامنے ذکر علی شروع کر دینا۔ اگر چہرے بگڑ جائے سمجھ جانا منافق ہے، اگر چہرے خوشی سے کھل اٹھے سمجھ جانا مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں تم لوگ علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہو، صدیق اکبر کو معاذاللہ گالی دے کر، سنی علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتا ہے، صدیق اکبر کی شان بیان کرتا ہے۔ تم علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کمی کر کے سنی سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتا ہے، عمر فاروق کی شان بیان کرتا ہے۔ تم علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہو، عثمان غنی کی شان میں کمی کر کے یہ سنی سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتا ہے، عثمان غنی کی شان بیان کرتا ہے۔ تم علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہو، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذاللہ گالی دے کر، سنی سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرتا ہے۔ ہمیں پتا ہے حسن حسین کے بابا علی ہیں، ہمیں پتا ہے فاتح حیدر علی ہیں، ہمیں پتا ہے بیت اللہ میں پیدا ہونے والے علی ہیں، ہمیں پتا ہے جس نے آنکھ کھولی سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا وہ علی ہیں، ہمیں پتا ہے جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آئے وہ علی ہیں، ہمیں پتا ہے جو ہوتے کوثر پہ سب سے پہلے آئیں گے وہ علی ہیں، ہمیں پتا ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنا بھائی کہا ہے وہ علی ہے۔ پتا ہے علی کی شان یہ ہے، تم یہ نہ کہو کہ تم ہی صرف علی کی شان بیان کرتے ہو، ہم ہیں یہ بریلوی کے امام کے ماننے والے ہیں جو علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہیں تو صحابہ کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت میرے اس موضوع کی مختصر سی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب آتے ہیں ختم نبوت کی طرف۔ ایک عام سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے کیا اس میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری اس عوام کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آسان کون سا فلاں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی عیب سے اچھا جس شخص میں کوئی عیب ہو وہ نبی ہو سکتا ہے، کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ایسا شخص ہوتا تھا جس کی آخری ایک آنکھ سلامت نہیں تھی، اس کو خود کو پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں چل رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور اٹھ کے نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیا اس نے۔ میں نے کہا اے قادیانی، تیرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے، نبوت تو آمنہ کے لال پہ ختم ہو چکی تھی۔ تجھے تو اتنا پتا نہیں، اس کا بیٹا خود لکھتا ہے کہ میرا باپ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں پتھر رکھتا تھا، تو میرے باپ کو پتہ نہیں چلتا تھا، وہ گڑ سے استنجا کر لیتا تھا اور اس پتھر کے ڈھیلے کو کھا لیتا تھا۔ اب جس نبی کو گڑ، جس شخص کو گڑ اور پتھر کے درمیان فرق پتہ نہیں، وہ نبوت کے دعوے والے بس یہ علماء کرام نے ختم نبوت پر بیان کر کے ہماری سنی عوام کو بتا دیا کہ اب کوئی گانا نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا آخری تاج اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے سر پہ سجا دیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی گانا نہیں آ سکتا۔ اور قربان جاؤں بابا خادم حسین رضوی پر۔ سب ہاتھ میں، سب ہاتھ میں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں تو کہتا ہوں لبیک کا نعرہ کھڑے ہو کر لگائیے، لبیک لبیک کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہ رکھے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر یہ ہاتھ مصطفیٰ کے لیے نہ اٹھے تو پھر کس کے لیے اٹھیں گے؟ یہ ہاتھ مصطفیٰ کے صدقے سے ملے ہیں، یہ زبانیں مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں۔ اگر یہ زبانیں مصطفیٰ کے لیے استعمال نہ ہو، اگر یہ ہاتھ مصطفیٰ کے لیے استعمال نہ ہو تو پھر ان ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے بابا خادم حسین رضوی کا تذکرہ کر لیتے ہیں آخر میں۔ میں نے مجھ سے شخص سے سوال کیا کہ آپ خادم حسین رضوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب خادم حسین رضوی ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے، ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے، ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ انہیں پوچھا وہ وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا وظیفہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کا کمال سن لیجئے، اس کا کمال سن لیجئے۔ اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال یہ ہے، میں نے کہا آپ نے دیکھا فیض آباد کا جب میدان سجا تو فیض آباد کے میدان میں فتح خادم حسین رضوی کی ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر میں نے کہا آپ نے یہ بھی دیکھا وہ جیلوں میں گئے، جیلوں میں کیوں گئے؟ ان کو جیلوں میں لے جانے والا وظیفہ جو تھا وہ وظیفہ اس وظیفے کا کمال تھا کہ جیلوں میں گئے آپ روئے نہیں، مسکراتے رہے، ہنستے رہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، خادم حسین رضوی نے اپنی اولاد کی جیل میں ڈلوائی، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی وظیفہ ہے، وہ وظیفہ یہ ہے آپ بھی یاد کر لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے وہ وظیفہ آپ پر
لیجئے شاید آپ کو بھی خادم حسین جیسا عشق عطا ہو جائے. وہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وہ وظیفہ پڑھنا ہے. وہ وظیفہ یہ ہے انہیں جانا 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 انہیں مانا نارک غیر سے کہا اللہ الحمد و دنیا مسلمان. سبحان اللہ. وظیفہ تھا. اگر جیل میں جا رہے رو نہیں رہے مسکرا رہے ہیں. یہ وظیفہ تھا. اولاد جیل میں جا رہی ہے آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے پھر بھی مسکرا رہے ہیں. اگر کوئی اور تکلیف دی جا رہی ہے آپ رو نہیں رہے مسکرا رہے ہیں. وجہ یہ ہے انہیں پتا تھا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا. ہاتھوں کو اٹھائیے. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نارک غیر سے کہا اللہ الحمد و دنیا سے مسلمان. علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. میں کہتا ہوں لبیک بھائی تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. یہ جو بزم مصطفیٰ میلاد کمیٹی ہے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. کیوں وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. بول دیجئے سبحان اللہ. وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. میں تو کچھ بھی نہیں لیکن سرزار سے نسبت ہے. وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. میں تو کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. سر جھک نہیں سکتے سر سر بھی ہمارے. ارے آج ہمارا سر کیا جھکے گا. آج خادم حسین رضوی کا نام لینے والوں کا سر کیا جھکے گا. سب جھک نہیں سکتے سر بھی ہمارے. سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت.